ذہن میں آیا کہ ذرا اختصار کر لیتے ہیں، دو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اختصار ہو جائے۔ میرے اپنے ذہن میں یہاں بیٹھ کر اللہ نے یہ بات ڈالی کہ کتنی باتیں کرو، جی پھر میں نے کہا کہ شاید نیند کا غلبہ ہے، دن میں کام کاج بھی ہوتا ہے، تو ذہن بنا کہ چلو ایک شارٹ کر لیتے ہیں، کتنی کر لیتے ہیں، تو دو باتیں کرنی ہیں، یاد بھی ہو جائے۔ میں نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اس میں ایک تو پوری صورت ہے، اللہ نے اس میں فرمایا کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کی عبادت کو اللہ نے بہتر قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ خاص رحمتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہیں۔ ابھی کالونی میں دو چار باتیں میں نے کی، اظہر صاحب وہاں کہنے لگے کہ یہاں کا ماحول ہے، ظاہر ہے سرکاری ملازمین ہیں، اور مختصر 15-20 منٹ ہمارے یہاں پر یہ سلسلہ ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے دو چار باتیں جو کی، وہاں میجر صاحب بھی تشریف لائے، تو انہیں باتوں سے مجھے کہنے لگے کہ ابھی میں ایک بات پڑھ کر آیا ہوں ایک کتاب کے اندر، اور اس میں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا یہ قول اور یہ بات میں نے پڑھی ہے۔ میجر صاحب کہہ رہے تھے کہ اتفاق سے اگر رمضان کی آخری تاک راتوں میں رات آ جائے اور وہ بھی پھر جمعرات اور جمعے کی رات، تو علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ یقیناً یہ رات بھی ہو اور جمعے کی رات بھی ہو تو یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو آج تاک رات ہے، جی اور جمعے کی بھی ہے، اور ادھر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی، 1000 مہینوں سے یہ بہتر رات، یعنی اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر عبادت ہے۔ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، ادھر سے اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی اور جبرائیل امین بھی زمین پر اللہ کے حکم سے آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کے حکم، اپنی مرضی تو کر نہیں سکتے، نہ رب کے حکم سے آتے ہیں، اور رحمتیں آ کر نچھاور کرتے ہیں، اور یہ رحمتوں کا سلسلہ شام سے شروع ہو کر حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح کیا ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ تو یہ رحمتیں آ رہی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں ان رحمتوں سے ساتھ جوڑیوں کو بھرنا نصیب فرما دے۔ اس نے اپنے گھر میں لایا ہے، اور اس نے یہ راتیں دونوں طرح کی جمع کر دی ہیں، رمضان بھی ہے، تاک بھی ہے، اور جمعے کی رات بھی ہے۔ تو اس میں اگر عبادت میں کچھ وقت گزر گیا تو انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ تو میں نے کہا ہے کہ کتنی باتیں کرنی ہیں جی؟ آپ نے عزیز حسین احمد سے، مولانا حسن صاحب سے، مولانا جواد صاحب سے الحمدللہ عظمت قرآن سنا۔ مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کیا ہے، قرآن، اس پر انہوں نے بزرگوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک بات میں بھی آپ کو ایک بہت بڑے ولی کامل کی رکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا کہا کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا ہے وہ تو انہوں نے بتایا، اور ایک ولی کامل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے قرآن آپ کو کہتا کیا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کی بات سے پڑھنا شروع کیا، والناس کی سین تک پہنچے، حافظ صاحب نے پڑھنا شروع کیا، والناس کی سین تک پہنچے، آپ نے سننا شروع کیا، والناس کی سین تک پہنچے، 30 سپارے مکمل ہو گئے، 114 سورتیں مکمل ہو گئی۔ آج اس کی دعائیہ کلمات کے لیے دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور
مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کس سے مانگنے کے لیے؟ اللہ سے. جی اللہ سے. بولو. اللہ سے. کس سے مانگنے کے لیے؟ اللہ سے. اور مانگا اسی سے مانگنا چاہیے کہ جو دینے پر قادر ہو. مانگنا اسی سے چاہیے کہ جو دینے پر قادر ہو. اور مانگنا اسی کو چاہیے کہ جو کسی کا آپ محتاج نہ ہو. جو کسی کا جو آپ محتاج ہے وہ کسی کو ضرورت کیا پورے کرے گا. اور اس کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی اور ایسی ذات آپ کو نظر آتی ہے مسلمانوں کہ جس کو کسی کی طرف محتاجی نہ ہو، سارے اسی کی طرف محتاج ہوں. جی قدر ہے نا طرف حاضری لو حاضری اللہ حاضری زبان نہ لگ سی نا اللہ حاضری لا کیا ہے جی. تو میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ ذرا جاتے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو پڑھے لکھے بھی ہیں. اب تھوڑا سا سبق تو یاد کرنا ہے نا. یہ تھوڑا سا چیزیں بعض اوقات دب جاتی ہیں نا، ان کو نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ یہ بتائیں اس دنیا کے اندر ایسی کوئی ہستی جس کو کبھی کسی کی طرف ضرورت نہ پڑی ہو، کون ہے؟ اللہ. اور جس کی طرف سب کو ضرورت پڑی ہو وہ کون ہے؟ اللہ. جی اللہ. دیکھو فرشتے اللہ کے بڑے مقرب اور بڑی نوری مخلوق ہے، گناہوں سے پاک، غلطی سے پاک، ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو پاک بنایا. نوری مخلوق ہے، کھانے پینے سے پاک ہے. تو سب سے بڑی مصیبت بندوں کے لیے تو یہ ہے کہ یہ کھانے پینے کے محتاج ہیں، اس لیے حرام حلال چھینکی جاتی ہیں، مجبوریاں آ جاتی ہیں. لیکن اللہ نے ان کو اس سے پاک کر دیا ہے تو وہ کھانے پینے کے محتاج ہی نہیں ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ان کو نہ جھوٹ کی ضرورت، نہ فراڈ کی ضرورت، نہ ملاوٹ کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت. لیکن محتاج وہ بھی کس کے ہیں؟ آسمانوں سے جب اترتے ہیں، سورت کے اندر پڑھا نا تنزل الملائکۃ والروح بإذن اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، یہ علماء پڑھتے رہتے ہیں، یہ نوجوان ہیں، ان کو یاد ہوتی ہیں، ہم تو بوڑھے ہو گئے. ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام پر وحی کا آنا کچھ وقت کے لیے روکا گیا، کچھ وقت کے لیے. یہ بھی امتحان ہوا کرتا تھا. جبرائیل امین کچھ لیٹ آئے. نبی پاک علیہ السلام ملاقات کے لیے ہمیشہ بڑے پیارے انداز میں انتظار میں رہا کرتے تھے کہ جبرائیل آئے گا اور اللہ کی کلام لائے گا، باتیں ہوں گی. یہ انتظار ہوا کرتی تھی. جبرائیل امین کچھ لیٹ ہو گئے. انتظار کرتے کرتے محمد رسول اللہ کچھ دیر گزر گئی. جبرائیل آئے نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آ گیا ہوں. آقا نے فرمایا جبرائیل 2 دن گزر گئے ہیں، 2-4 گھنٹے گزر گئے ہیں. یہ انتظار کی گھڑیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں. میں تو انتظار کرتا رہا، تیری ملاقات کی شوق میں تھا کہ تو اللہ کا پیغام لاتا ہے، اور جو اللہ کا پیغام لائے نا اس کی طرف انتظار کی جاتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو میں تو تیرے انتظار میں تھا، آیا نہیں ہے. جبرائیل نے کہا آپ آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ادھر سے جی. تو جبرائیل بھی کس کا محتاج؟ اللہ کا. جی اللہ کا. اللہ اکبر. کس کا محتاج؟ اللہ کا. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے ذرا محبت سے اونچا کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم. یار ثواب اکٹھا کرنا. تقریرہ میں تو سن کر ان کے ثواب اکٹھا کرنا ہے نا. رات جو لعنت القدر کی ہے. حضور پاک علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا، کسی کے کہنے پر آ کر پوچھا. آقا حدیث بیان کر رہا ہوں. حدیث اللہ کا شکر ہے جن علماء سے، جن لوگوں سے اللہ نے ہمیں وابستگی عطا فرمائی ہے، یہ اس کا کرم ہے.
انہوں نے ہمیں یہی بتایا، یہی سمجھایا ہے، دنیا کو قرآن بتاؤ، محمد کا فرمان بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ نہ یہ کہ بیٹھ کر ستیج بیٹھا ممبر رسول ہے اور یہ کہانیاں بیان کر رہا ہے، نہ یہ کہ یہ خوابیں بیان کر رہا ہے، نہ یہ کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا روایت آئی ہے فلاں، نہیں بھائی، بات ہو تو اللہ کے قرآن کی ہو، بات ہو تو محمد یہ سجید، یہ ممبر اور یہ محراب، یہ مسجد، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ملی، یہ مصطفیٰ کی وراثت کے طور پر ملی ہے، اس وراثت کو سنبھالنا ہے، یہ قرآن علماء کو وراثت کے طور پر ملا ہے، اگر اس کو تم نے اس کا حق نہیں ادا کیا تو کل رب کے سامنے جواب کیا دو گے؟ یہ امت، یہ مسلمان، یہ انسان تو مجھ سے قرآن سننے کے لیے آیا ہے، یہ مصطفیٰ کا فرمان سننے کے لیے آیا ہے، یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ مصطفیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، نہ یہ کہ یہ قصے کہانیوں سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، آقا کا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ آئے نا بندے آئے، آپ بتائیں جی روح کیا چیز ہوتی، آپ بتائیں جی اصحاب کہف کون تھے، آپ بتائیں جی ذوالقرنین کون تھا۔ یہ 3 سوال کیے، کیا کیے؟ کتنے سوال کیے؟ کس سے سوال ہوئے؟ یہ سوال اصل چپ کرانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے یہودیوں نے بتائے تھے مکے والوں کو، یہ سوال کرو، یہ بتا نہیں سکے گا تو سمجھ جانا کہ یہ نبی نہیں ہے، ان کا یہ خیال تھا۔ 3 سوال کون کون سے کیے مسلمانوں؟ یاد کر، حدیث یاد کرنی ہے یار۔ نمبر 1 روح کیا چیز ہے، نمبر 2 اور نمبر 3 ذوالقرنین۔ رب نے جواب دے دیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، جو بات میں نے کی تھی کہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کی طرف سارے محتاج ہیں، وہ کسی کی محتاج، اور وہ صرف کون ہے؟ سوال ہوئے نا، آپ نے یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، نہیں تو سن لیں، سورہ کہف عابد صاحب نے، قاری صاحب نے پڑھی، 15 سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا، حضور کو بتایا۔ لیکن کیسے؟ جب انہوں نے سوال کیا نا تو آقا مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا، کل بتاؤں گا۔ کیا جواب دیا؟ کل بتاؤں گا جی کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ میرا رب مجھے وحی کے ذریعے بتلا دے گا، کل بتلا دوں گا، کل بتلا دوں گا۔ اب کل آئے نا، وہ آئے، جی ہاں جی، 6.5 سوالوں کا جواب دی۔ اب اللہ کو تھوڑی سی یہ بات چنگی نہیں لگی محبوب کی، اللہ اکبر۔ بعض اوقات بندے جس طرح زیادہ محبت ہوئے نا، نکی نکی گل بھی بندہ پھر اتھے نوٹ کرنا ہے، یہ نا میرا اتنا پیارا بھی، ایک چھوٹی سی گل بھی اس نے کیوں کار چھوڑی ہے۔ اب محبوب کی اس بات پر بھی امتحان بھی مقصود تھا، مسئلہ بھی سمجھانا تھا، اپنا پیار کا انداز بھی بتانا تھا، اور اللہ نے اس بات پر کہ محبوب کی زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا کہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا، انشاءاللہ یہ کیوں نہیں نکلا، کہہ دیا کل، بولو یہ بات یقینی ہے آقا کے دل میں ضرور ہوگا، بات یاد رکھنا، یا بات یقینی ہے آقا کے دل میں ضرور ہوگا، زبان کے اوپر یہ کلمات نہ آ سکے، کہہ دیا کل بتاؤں گا، اس یقین کے ساتھ کہ بھئی آ جائے گی۔ اب کل آئے، بتاؤ جی بتاؤ جی، کون بتائے؟ اوپر سے کوئی آئے تو بتائے جی۔ کتنے دن گزرے مولانا؟ اللہ کہیں گے، ایک روایت میں آتا ہے 15 دن، ایک میں آتا ہے 17 دن، 18 دن، 15 ہی دن دے لو، 15 دن تک اوہو مکے کے اندر شور برپا ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں،
کبھی کہتا ہے آسمانوں پر یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کبھی کہتا ہے زمینوں کے نیچے یہ مسئلہ ہے، کبھی کہتا ہے جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا۔ یہ تو بتاتا ہے، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں بتا سکتا۔ پروپیگنڈا ہو گیا۔ اب 15-16 دن کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ یہ لیکن محبوبہ آئندہ خیال کرنا، کبھی بھی کوئی بات کل کی ہو تو یہ نہ کہنا میں کروں گا، بلکہ یہ کہنا کہ کون کرے گا؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا۔ یہ مسئلہ بتا دیا۔ ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن جو میں نے بات چلائی ہے، پیارے پیغمبر اتنے عظیم ہو کر ان سے زیادہ عظمت والا کوئی ہے یا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ وہ چھوڑو، اللہ تو اللہ ہے نا، یہ مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو ایسا بنایا، اتنا رتبہ عطا کیا، ہر لحاظ سے ان کی زبان سب سے اعلیٰ، ان کا بول سب سے اعلیٰ، ان کا دیکھنا سب سے اعلیٰ، ان کا اٹھنا سب سے اعلیٰ، ان کا چلنا سب سے اعلیٰ، ان کے اخلاق سب کے اعلیٰ۔ یہ کس نے عطا کیا؟ ان کا حسن و جمال سب سے اعلیٰ، ان کے کمال سب سے اعلیٰ۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمان کا نظریہ ہے۔ اگر اس نظریے سے ہٹتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن میرے بھائیو بات دیکھو، کمال اپنی بات ہے اور درجات اپنی جگہ پر ہے، حسن و جمال اپنی جگہ پر ہے، شان اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جب سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ خبر بتا دیجئے، واقع بتا دیجئے، ان چیزوں کی حقیقت کی وضاحت کر دیجئے، زبان سے نکل جاتا ہے کل بتاؤں گا، ادھر سے ذرا رکاوٹ آ گئی، پتہ چلا ہے کہ نبی بتانے میں بھی کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا۔ جی اللہ کس کا محتاج ہے؟ اللہ۔ اگر محمد مصطفیٰ بھی کسی ہستی کا محتاج ہے تو پھر ساری کائنات بھی اسی کی محتاج ہے، بے شک۔ اسی کی نہ ہی جو محتاج کسی کا، تو پھر یہ صورت تو سب کو آتی ہے نا، اس کو ہی سمجھ لیں تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ احد۔ پڑھو 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 پڑھو، یہ ایک صورت کو ایک مرتبہ پڑھنے پر آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ایک بار اس کو درود پڑھے تو کتنی نیکیاں، 10 نیکی۔ کتنے سو گناہ معاف، کتنے درجے بلند، تو کیا اس پڑھ لیں نیکیاں کرنا چاہتے ہو نا، گناہ معاف کرانا چاہتے ہو، درجے بلند کرانا، تو پھر حضور کا نام آئے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک صورت ذرا پڑھ لو، آقا نے فرمایا جو ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ قرآن کے تیسرے حصے پڑھنے جتنا ثواب نصیب کرتا ہے۔ جو 3 مرتبہ اس کو محبت سے رات پڑھ لیتا ہے تو اللہ پورے قرآن کے پڑھنے جتنا ثواب نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے اس صورت کے اندر اللہ پاک نے بتا دیا قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اے مسلمانہ اس لفظ کو اگر تو سمجھ جائے تو جو میں نے بات کی ہے بات سمجھ آ جائے گی۔ سمجھ اس کو کہتے ہیں جس کا جو کسی کا محتاج نہ ہو، ساری کائنات اس کی محتاج ہو۔ سمجھ اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، ساری کائنات اس کی محتاج ہو۔ تو محتاجیوں سے بری صرف کون ذات ہے؟ نبیوں کو بھی محتاجی ہوتی ہے، ولیوں کو بھی محتاجی ہوتی ہے، صحابہ کو بھی محتاجی ہوتی ہے۔ ابو بکر بھی محتاج تو اللہ کے سامنے، علی بھی محتاج تو اللہ کے سامنے۔
جو خود محتاج ہے وہ کیسے حاجت روا ہے، جو خود مشکلوں میں پڑ جاتا ہے وہ کیسے مشکل کشا ہے۔ حاجت روا بھی وہ جس پر کبھی اپنے اوپر حاجت نہ آئی ہو، مشکل کشا بھی وہ جس پر اپنے آپ پر کبھی مشکل بولو نہ آئی ہو۔ جو مشکلوں میں پھنس جائے وہ مشکل کشا کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں نے کہا تھا میں 2 باتیں کرنی ہیں، ذہن میں ہے یہ تو کمیٹی باتیں آ گئی نا، تقریر تو میں نے 2 باتوں میں آپ کو کہا کرنی ہے۔ میں نے کہا ایک ولی کی بات بتاتا ہوں۔ مولانا میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کیا ہے، میں کہتا ہوں ایک ولی نے بتایا قرآن کہتا کیا ہے۔ جی قرآن کہتا کیا ہے؟ بولو کیا؟ دسانے جی نہیں بول رہے جی بتا دیں۔ جی بتا دیں۔ دساں جی تساں محبت نال سنو کتاب دساں۔ جی اللہ اکبر، بڑے ولی نے۔ یہ لوگ ویسے کہتے ہیں مولوی ارشد صاحب بڑی ولیاں نہیں من، خدا دی قسم ولیاں جس طرح 80 مننے والے کوئی من کے مننے والا ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ جی ولی دی ہر گل مننے، اور ولی ہوے ولی جس نے ساری زندگی قرآن سنایا ہو، ولی ہوے جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن بنایا ہو، ولی ہوے وہ ولی کہ جس نے محمد الرسول اللہ دی اتباع وچ زندگی گزاری ہو اور نبی دی اتباع وچ وقت گزاریا ہوئے، ایجا ولی ہوئے اس دیا جدیاں ساڈا سر۔ اللہ اکبر، ولی دی گل ہے اور بہت بڑا ولی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، حافظ الحدیث بھی ہے۔ حافظ القرآن بھی ہے، حافظ حضرت عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ فرماتے نے قرآن 3 گلاں آخر، قرآن پورا قرآن بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک، مسلمان تو نے سنا میں نے سنا، آپ نے پڑھا ہم نے پڑھا، الحمدللہ اللہ پڑھنا بھی نصیب کرے سننا بھی نصیب کرے۔ اب پورا قرآن کتنی اچھی ولی نے بات کہی ہے، کہتا ہے 3 باتیں کہتا ہے، اس کو اپنی وہ کہنے لینا چولی وچ پا کے نال بن کے کہہ جاؤ تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی۔ مانو ولی کی بات کو۔ فرمایا قرآن ایک بات یہ کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو، ایک بات قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو راضی کرو۔ دوسری بات کہتا ہے کہ رسول کو راضی کرو، تیسری بات کہتا ہے مخلوق کو راضی کرو۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ کس کو راضی کرو؟ اللہ کو، نمبر 2 رسول کو، نمبر 3 مخلوق کو راضی کرو۔ اب مخلوق میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، جن بھی ہیں اور حیوان جو پرندے بھی ہیں، یہ ایسی بات ہے۔ اب میں اور آپ اگر یہ سارے لگ جائیں، پورا قرآن ہم نے لے لیا، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے ناراض، رسول کو بھی راضی کرنا ہے ناراض، مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے ناراض، ہم نے قرآن مان لیا، یہ ولی نے کہا ہے۔ لیکن دیکھیں راضی کرنے کا انداز ہر ایک کے لیے اپنا ہے، راضی کرنے کا انداز ہر ایک کے لیے اپنا ہوگا۔ اگر فرق نہ کریں گے نا تو نقصان ہو جائے گا۔ رب کو فرماتی ہیں رب کو راضی کرو عبادت کر کے، رب کو راضی کرو عبادت کر کے، رسول کو راضی کرو تابعداری کر کے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کر کے۔ یہ قرآن کا سبق ہے۔ رب کو راضی کرنا ہے کیسے؟ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ رسول کی عبادت نہیں ہے۔ عبادت صرف کس کی؟ اللہ کی۔ اور تابعداری صرف کس کی؟ اللہ کی، نبی کی۔ اور خدمت کس کی؟ یہ کر لو، قرآن کی روح تمہارے پاس ہے اور کامیابی کامیابی۔ ایک بات ہوگی، یہ کرنی چاہیے نا۔ دوسری بات، مانگنے کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، انسان محتاج ہے، ہر موڑ پر پریشانیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اب پریشانیاں جب آتی ہیں مجبور ہو جاتا ہے، ان مجبوریوں میں مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے اور کس سے مانگنا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ یہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث سناتا ہوں۔ 3 آدمی ہیں، دوست ہیں،
یعنی دیکھو میں حدیث کا کہہ رہا ہوں، حدیث کہتے ہیں پیغمبر کی بات کو، اپنے رسول کی بات کو، بعد اس کو کہانی نہ سمجھنا، رسول کی بات ہے۔ فرماتے ہیں تین دوست جا رہے ہیں، اچانک اللہ کی طرف سے آندھی آئی، طوفان آیا، یہ پناہ لینے کے لیے ایک پہاڑی میں غار کے اندر چلے گئے، پر آندھی ہے، بارش ہے، بہت زیادہ طوفان ہے، تھوڑا سا بچاؤ حاصل کر لیں۔ کہاں چلے گئے؟ جی غار کے اندر، غار کے اندر۔ ہاں بابا میں پوچھ رہا ہوں، سمجھ گیا نا؟ اگر سمجھ آیا تو مجھے تب سمجھ آئے گا کہ آپ کی زبان سے کہے گا نا، سمجھ آیا مجھے بھی سمجھاؤ، پوچھے کہ نہ پوچھے؟ یہ تینوں کہاں چلے گئے؟ تینوں دوست ہیں، غار میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں نا تاکہ بارش شروع ہو گئی ہے، طوفان ہے، آندھیاں آ رہی ہیں، تھوڑی دیر کیا ہو جائے، بچاؤ حاصل ہو جائے، اور کوئی جگہ نہیں ہے تو چلو اس میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں جب کہ غار کا تذکرہ آتا ہے نا تو یہ تین واقعے، دو واقعے اور بھی ذہن میں آ جاتے ہیں۔ یہ غار بھی عجیب غار گزرے ہیں۔ کہیں غار کا یہ ذکر آتا ہے، اس کو کبھی میں بیان کروں گا، کبھی پھر موقع ملا علماء سے سن لینا۔ کبھی وہ غار اصحاب کہف کا بھی آتا ہے، اور کبھی وہ غار محمد مصطفیٰ کا غار حرا بھی آتا ہے۔ عزیزم نے تھوڑا سا اس پہ تذکرہ بھی کر دیا۔ بہرحال یہ تینوں غار کے اندر دوست چلے گئے پناہ لینے کے لیے، بچاؤ حاصل کرنے کے لیے کہ مشکل پڑ گئی ہے، اب غار میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا بادشاہ کو لو بچے ہونا، آندھی کو لو بچے ہونا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان کو نیچے لایا اور غار کا منہ بند ہو گیا، غار کا بند ہو گیا۔ یہ تینوں دوست اندر، اب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر کوئی ہے کہ نہیں ہے، باہر کوئی ہے کہ نہیں، وہ جنگل ہے، پہاڑ ہے، پتہ نہیں کہاں۔ اب اس مقام پر بتاؤ یہ مشکل میں پھنس گئے کہ نہیں پھنس گئے؟ کسی کو پتہ نہیں کہ اندر کوئی یہ ہے۔ ان کو اب اس پتھر کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس اسباب کوئی نہیں ہے کہ اس پتھر کو اٹھا کر راستہ بنائیں اور نکل جائے۔ ایک دوسرے کو کہا اب کیا کریں، اب کیا کریں، اب سمجھیں، مشکل میں پھنس جائے، پریشانیوں کے اندر پھنسا ہوا ہو، جہاں کوئی پریشانی سے نکلنے کا راستہ نہ ہو تو پھر نظر کس پر ہونی چاہیے؟ جی بولو نا، اس لیے کہ پھر وہاں پریشانیوں سے بچانے والی ذات صرف کون ہے؟ صرف کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو جہل کا نام سنا ہے نا؟ بات یاد رکھنا، ابو جہل کا نام سنا ہے؟ جی مکے کا نبی کا دشمن تھا۔ جی ابو جہل کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ابو الحکم تھا، مکے والوں کے ہاں وہ ان کا سردار تھا، فیصلے کرنے والا تھا۔ مسلمانوں میں ابو جہل، اللہ اکبر، بات کچھ کرنے لگا تھا۔ ہاں مشکل میں پھنس جائے تو نکالتا کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے نا، نام ہے اکرمہ، کفر میں تھا، فتح مکہ ہوا نا تو یہ بھاگ کر جانے لگا کہ چلو کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، یمن چلے جاتے ہیں، جان بچائیں۔ کشتی پر بیٹھا تو اچانک قدرتی طور پر کشتی جو ہے نا وہ طوفان آیا نا، کہ پھنسی نا جس وقت، جب پھنسی نا تو جو ملاح تھے نا چلانے والے کہنے لگے وہ یہ سنگیوں گل سنو، اسیاں پکارو، اسیاں یاد کرو جڑا ہے جیا مشکلہ دور کر سکنا ہے۔ کیوں؟ کشتی میں بیٹھے ہوا کوئی کہہ رہا تھا یا لات خیال کریں، کوئی کہہ رہا تھا یا بنات خیال کریں، یا عزا پار لا کشتی ڈبنیاں پہ
ان ملاکوں نے سنا نا تو کہنے لگے ہوں تے لات منات تے عزا نہیں کم آتے نے ہوں اسا پکارو جڑا لات منات تا بھی رب ہے. قرآن نے ایک ذکر لیتی ہے وہ مکے والے جیسے جو 360 خدا بنا کر کسی کے سامنے اس لیے جھک رہے ہیں اس کا نذرانہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ گھٹنوں کو ٹھیک کرتا ہے, کسی کا نذرانہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ اولاد دیتا ہے, کسی کا چڑھاوا اس لیے چڑھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں مقدموں میں بری کراتا ہے. یہ مختلف بنا کر کتنے خدا رکھے ہوئے تھے جی 300. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھو جا کر 21ویں سپارے کو, پڑھو ان سپاروں کو جا کر. قرآن بتاتا ہے کہ یہ ان پر بھروسہ کرنے والے بھی جس وقت ان کی کشتی بھی دریا میں کہیں پھنس جاتی نا, قرآن نے کس انداز میں ذکر کیا؟ توجہ ہے؟ میں وہی قرآن پڑھ رہا ہوں جو تراویح میں پڑھا گیا ہے. فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, او میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اپنی حالت یہ ہے نا آج تیرے سامنے ہوتے ہیں, خوشی میں ہوتے ہیں, راتوں میں ہوتے ہیں, سکون میں ہوتے ہیں, خوشیوں میں ہوتے ہیں, تو پھر تو نام اوروں کا لیتی ہے, اوروں کے سامنے فریادیں کرتے ہیں. لیکن جس وقت فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب کشتی پھنس جاتی ہے تو پھر ان کے ہاتھ پھیلتے ہیں تو صرف کس کے سامنے؟ وہاں یہ پھر کہتے ہیں کہ اب ان کشتیوں کو تارنے والا اس اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسی کشتی کے اندر سوار ہے جو کشتی باون میں پھنس جاتی ہے, اور کوئی کس کو پکار رہا ہے, کوئی کس سے مدد مانگ رہا ہے, کوئی کس سے مدد مانگ رہا ہے. ملاحوں نے کہا او میرے سواریوں خیال کرو بھولے ہوئے ہو, اب اس مقام پر صرف ایک کا نام لو, وہی بچا سکتا ہے, کوئی اور بچا. جب یہ بات اکرمہ نے سنی کانوں میں پڑی تو ادھر کشتی کا خطرہ ہے, لیکن بات عجیب کان میں پڑتی ہے. کہتا ہے جس بات کے سننے سے بھاگ کر مکہ چھوڑ کر ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کو جا رہا تھا, وہی تو کشتی میں سنائی دی جا رہی ہے. کہنے لگا پھر کیا وجہ ہے؟ اگر اس کشتی میں اس دریا کے اندر بچانے والی صرف وہ ایک ذات ہے جس کا تعارف محمد ہمیں مکہ میں کراتا ہے, تو پھر وہ ان جگہوں پر اگر وہ پہنچتا ہے تو باہر وہ کیوں نہیں پہنچتا؟ پھر واپس جانا چاہیے نا. وہاں سے یہ ارادہ کیا, آ کر محمد الرسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے پیارے پیغمبر تیری ساری زندگی جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کشتی کے پھنسنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے سمجھا دی. ہاتھ آگے کیجئے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں بھی آج اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ کشتی ڈوبتی ہو تو ڈوبنے والی کشتی کو تارنے والا صرف کون ہے؟ صرف کون ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں مسلمان ہو جاتا ہے, اکرمہ صحابی بن جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستو ذرا بتاؤ اتنا کشتی ڈوبنے لگ جائے, اللہ کشتی کے اندر بیٹھا ہوا نبی یونس ہو, کون بیٹھا ہوا؟ کشتی ڈوبنے لگ جاتی ہے, کشتی کے اندر بیٹھنے والا اللہ کا پیارا سب سے پیارا. نبی سے بھی کچھ زیادہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے, کون چھوڑو, نبی سے کچھ زیادہ پیارا ہوتا ہے. وہ یونس کشتی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کشتی ڈوبنے لگ جاتی. قرآن عظیم نے وہ نظم پڑھی ہے نا, اس کے 2 شعر پڑھے ہیں. قرآن کی محفل ہے, قرآن کی محفل ہے, قرآن اور جہالت کے اندھیروں سے دور بھگائیں گے. قرآن ہے, کشتی جا رہی ہے, سواریوں میں ایک سواری وہ بھی ہے جو اللہ کا نبی اور عظیم پیارا نبی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
کشتی ڈوبنے لگ جاتی ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، ہوا کے رخ مخالف چل پڑتے ہیں۔ کشتی والے کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس کشتی میں تو ایسا ہے جو کسی کو ناراض کر کے آیا ہوا ہے، اور جب تک وہ اس کشتی سے اترے گا نہیں تو کشتی آگے نہیں جائے گی۔ اب دیکھا کونے نالے گئے، پورا نکلتا ہے حضرت یونس کا۔ اب کشتی آگے نہیں جاتی، یونس بیٹھا ہوا ہے۔ کشتی تب چلتی ہے کہ یونس کشتی سے اترے اور دریا میں جائے۔ اب دریا کا درمیان ہے، اللہ اکبر۔ قرآن نے کیسے ذکر کیا؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ جاؤ سورہ صافات کو پڑھو، 23واں سپارہ، سورہ صافات کا آخری رکوع ہے، 23ویں سپارے کے اندر ہے۔ مسلمانوں قرآن کھول کے، ترجمے والا قرآن کھول کے ذرا پڑھ لیا کرو، پتہ چل جائے سچ اور جھوٹ نکل جائے گا۔ فرمایا إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ فرمایا جس وقت قرآن اندازی ہوتی ہے کہ کون بندہ ہے جس کی وجہ سے کشتی آگے نہیں جا رہی، وہ جب تک اترے گا نہیں تو یہ سب سواریوں کے لیے خطرے کا سبب بنے گا، یہ سب ڈوبتے ہیں، اس ایک کے جانے سے سب بچتے ہیں۔ قرآن اندازی ہوتی ہے تو نام حضرت یونس کا نکل آتا ہے۔ اب کشتی والے کہتے ہیں یونس وَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ اب تم اگر نہیں جاتا قصور تیرا نظر آ رہا ہے، تم اگر کشتی سے نہیں اترتا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اب یونس کشتی کے اندر ہے، کشتی ڈوبتی ہے، یونس کشتی سے نکلتا ہے تو کشتی ترتی ہے۔ ڈبانے والا بھی کون، تارنے والا بھی اللہ نے کہا کیا ہے؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ کشتی سے جس وقت چھلانگ لگائی فیصلہ ہو گیا، اللہ کا نبی ہے، اللہ پاک نے مچھلی کو بھیجا، او مچھلی میرا نبی آ رہا ہے۔ یہ دریا میں سنٹر ہے، کنارے بڑے دور ہیں، نبی میرا آ رہا ہے، اور میں مسئلہ بھی تو دنیا کو بتلانا ہے نا، میں کتنا سمجھ ذات ہوں، کتنا میں بے نیاز ذات ہوں۔ آج نبی جو دریا کے اندر جاتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں مچھلی کو جا فوری طور پر فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے نوالا بنا لیا، مچھلی نے لے لیا، اپنی پیڑ کے اندر ان کو لے لیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے مچھلی خیال کرنا غذا نہیں، میری امانت ہے، غذا نہیں میری امانت ہے۔ انسان تو ہو سکتا ہے نا، جنات تو ہو سکتے ہیں، اللہ کا خیال کرنا امانت ہے، یہ تو خیانت کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے یہ اللہ کے پرندے بنائے ہوئے، یہ اللہ کی مخلوق بنائی ہوئی، درندوں کی صورت میں بھی یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، یہ خلاف ورزی۔ اب مچھلی ہے، رب کا حکم آ جاتا ہے، نگل تو لیتی ہے، حکم آ جاتا ہے کہ یہ میری امانت ہے، اس کو غذا نہیں بنانا، خیال کرنا، وہ لے کر دریا کو تہ میں چلی جاتی ہے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اب اگلی بات قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ دنیا والوں اگر میرا یونس اس مقام پر بھی مجھے یاد نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ کہاں رہتا؟ لیکن اس نے مجھے یاد کیا۔ او مسلمانوں، کن الفاظ کے ساتھ یاد کیا؟ وہ قرآن نے بتایا
کن الفاظ کے یاد کیا قرآن نے بتلا دیے، اور ایسے الفاظ بتلائے قرآن پاک نے، اور کہہ دیا کہ اے مسلمانہ، اے محمد کے امتیا، اگر ان الفاظ کو تو بھی کسی مشکل میں پھنس جائے تو پڑے گا تو میں تیری مشکل بھی یونس کی طرح آسان کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کون سے الفاظ ہیں؟ جی کون سے الفاظ ہیں؟ آیت کریمہ کا ورد ہے بھائی، یہ کہاں کہے تھے یونس نے؟ جی رب ذوالجلال نے تذکرہ عجیب کیا نا، لیکن ساتھ کیا کہا ہے؟ اگر مجھے یاد نہ کرتا تو کہاں رہتا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ نکالا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ کیونکہ پکارا اس نے کس کو ہے؟ مانگا کس سے ہے؟ آدم پہلے گزر گئے تھے، اللہ اکبر، نوح علیہ السلام پہلے، ابراہیم علیہ السلام پہلے، اتنے عظیم پیغمبر، اتنے عظیم اللہ کے پیارے بندے گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت یونس نے پکارا ان پیاروں کو نہیں ہے، پکارا ہے تو ان پیاروں کے رب کو پکارا ہے، اور سبق دیا ہے قرآن پاک، فرمایا او دنیا والے قرآن پڑھ، ذرا مچھلی والے کا تذکرہ بھی تو پڑھ۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، جس وقت قوم سے ناراض ہو کر میرا مچھلی والا پیغمبر ناراض ہو کر جانے لگا، اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کی طرف سے مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، ان کو پہنچا دیا ہے، میں چلا جاؤں۔ عذاب کی صورتیں آ چکی ہیں، قوم کو چھوڑ کر جب جاتے ہیں، إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ ہاتھ پھیلائے، جولیاں پھیلائی، پکار شروع کی، مانگنا شروع کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہاں مانگ رہا ہے، کہاں مانگ رہا ہے؟ فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا جدا، پانی کی تہ کا اندھیرا جدا، رات کے اندھیرے جدا، اتنے اندھیروں کے اندر بھی وہاں پرواز دیتا ہے تو کس کو دیتا ہے؟ اور کیا کہتا ہے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان اندھیروں کے اندر میرا پیارا پیغمبر یونس علیہ السلام مجھے ان کلمات کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس لیے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس دعا کے اندر لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا جائے، اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ پیغمبر نے مانگا تو کس سے مانگا؟ پکارا تو کس کو پکارا؟ مدد مانگی تو کس سے مانگی؟ کس طرح مانگی؟ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا میرے ان حالات کو جاننے والا، بولو بول جاننے والا، یہ میری مشکل کو حل کرنے والا تیرے سوا دوسرا کوئی نظر نہیں آتا، نہ تجھے نہ پکاروں تو کس کو پکاروں، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، تو ہی تو مصیبتوں کو دور کرنے والا۔ بات پھر ذرا شروع کے اندر لے جاؤ نا، نبی ہے اللہ کا پیارا ہے لیکن محتاج کس کا ہے؟ مشکل میں پڑ گیا تو مشکل کشا کس کو مانا؟ نبی مشکل میں پڑ گیا نا تو مشکل کشا کس کو مانا؟ جی بات دور نکل کے یار میں دوئی گل کرنا ہے رہتے دل سے۔ وہ تین بندے مشکل میں پڑ گئے، غار میں پھنس اور نہیں گئے ہونا، آج تک ڈاندے دا کام میں چاہ دا کام میں صاحب تب بولوے نہیں گئے، تینوں غار کے اندر بند ہو گئے۔ اب کون نکالے؟ اب مانگنے کا طریقہ رب سے کیسے، رب کو کیسے راضی کرو؟ آپ اس میں کہتے ہیں یار کیا کریں آپ؟ اب وسیلہ بتانے لگا، وسیلہ بتانے لگا۔ لوگ بھی بہت سارے وسیلے مانگتے ہیں،
آؤ وسیلہ حدیث سے دیکھو، رب کو منانے کا، رب تک پہنچنے کا۔ اب تینوں نے کہا یار اب تو اس جگہ پر نہ ہماری کوئی سننے والا، نہ کسی کو ہمارا پتہ، نہ ہم آپ کچھ کر سکتے ہیں، یہاں تو اب سارے اسباب ختم ہو گئے، جنگل ہی جنگل، ہوں تو کام رولا ہی رولا، کیا کریں؟ کہا یار کوئی اپنی نیکیاں یاد کرو، یاد کرو بھائی، اپنی نیکیاں یاد کرو اور رب کے سامنے اپنی نیکی کا ذکر کرو کہ یا اللہ یہ نیکی کی تھی تجھے راضی کرنے کے لیے، اس دے صدقے ساڑی مصیبت ٹال چھوڑ، اس دے صدقے ساڑی، کس سے صدقے؟ جی ہم بھی اللہ کے دربار میں کہتے ہیں اللہ تیرا قرآن سنا ہے، اللہ تیرے گھر میں لیلۃ القدر کی رات جس کے بارے میں پیغمبر نے خبر دی تھی سمجھ کر بیٹھے ہیں، اللہ یہ جمعے کی رات تیری حکم کے مطابق، نبی کے حکم کے مطابق یہ بڑی برکت والی رات ہے، اس میں بیٹھے ہیں، یا اللہ اس کی برکت سے ہماری مشکلوں کو بھی حل کر دے۔ کہاں اپنی نیکی دیکھو، ایک نے کہا میں تو پھر ایک نیکی بتاتا ہوں، کہنے لگا میرے مالک الملک، میرے پاس ایک بندہ مزدوری کیا کرتا تھا، بات سمجھو بس کرتے ہیں، 3 باتیں ہیں اس کے اندر کر کے دعا کرتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا اور مزدوری کرتے کرتے جب میں نے اس کو مزدوری دی کچھ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا اور مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ جو اس کی مزدوری بنی 2 کلو دانے بنے، 3 کلو دانے بنے، 10 روپے بنے، جو بھی بنے وہ چلا گیا، میں نے وہ سنبھال لیے، وہ چیز وہ مال اس کا میں لگاتا رہا، کاروبار میں لگاتا رہا، وہ بڑھتے بہت سارا زیادہ ہو گیا۔ وہ بندہ کئی سالوں کے بعد پھر واپس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ خیال کر بھائی میں نے فلاں دن فلاں موقع پر آج سے 20 سال 30 سال پہلے تیرے پاس مزدوری کی تھی، میرے مزدوری کے پیسے تو دے دے، سال کا پیسے دے۔ اس نے کہا جاؤ یہ جنگل ہے، یہ بھیڑیں نظر آ رہی ہیں، یہ بکریاں نظر آ رہی ہیں، یہ اونٹ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے تیرے ہیں، یہ سارے کہنے لگا اللہ جی، اس نے کہا میرے ساتھ مزاح کرتا ہے، میرے 10 روپے تھے تیرے پاس۔ اس نے کہا مالک الملک میں نے اسی کے وہ پیسے یا جو رقم جو اللہ میرے پاس رہ گیا تھا میں اسی کے اوپر کاروبار کرتا رہا اور اسی کے لیے کرتا رہا، یہ سارا نفع اس کا تھا، تو میں نے کہا یہ لے لا۔ اب وہ تو کہہ رہا تھا تو مزاح کرتا ہے، میں نے دے دیا۔ اللہ یہ میں نے عمل کیا ہے کہ مزدور کی مزدوری کو ضائع نہیں کیا، اس بندے کا حق میں نے نہیں دبایا، اس تک پہنچانے کے لیے میں نے پوری کوشش کی، سال کے بعد بھی اس کے اندر جو کچھ بنا میں اس کے حوالے کیا ہے۔ اللہ جی اگر یہ عمل میرا تجھے قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے، اس پریشانی سے نجات دے دے۔ آقا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پتھر نے حرکت کی، تھوڑا سا راستہ بن گیا، ہوا آنے لگ گئی، تھوڑی سی روشنی آنے لگ گئی۔ دوسرا اٹھتا ہے کہتا ہے پھر اللہ جی میں نے بھی تو ایک نیکی کی تھی، ایک موقع پر میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، ہمارا گزران بکریوں پر ہوا کرتا تھا، بیڑوں پر ہوا کرتا تھا، اور میرے ماں باپ بھی تھے، میری اولاد بھی تھی، مجھے جو کچھ حاصل ہوتا رات کو بکریاں چرا کر دودھ لاتا، اپنے ماں باپ کو بھی دیتا، اپنی اولاد کو بھی، یہی ہمارا گزارا تھا۔ ایک دن چراتے چراتے دیر ہو گئی، آیا تو والدین سو گئے، ماں باپ سو گئے، بھوکے سو گئے، اور میں دودھ لے کر آیا، کچھ کھانے کی چیز لے کر آیا، بچے میرے بھوکے ہیں، بلبلا رہے ہیں، کبھی میرے ساتھ ادھر چمٹتے ہیں، کبھی ادھر کے میں ان کو دے دوں، لیکن میرے ابا امی سوئے ہوئے ہیں بھوک کی حالت کے اندر۔ میں وہ لے کر کھڑا ہو گیا کہ جب تک میں ابا امی کو نہیں دوں گا بچوں کو نہیں دوں گا۔ اللہ یہ تیرا حکم سمجھ کر میں نے ماں باپ کی خدمت کے لیے یہ کام کیا ہے،
تیرا حکم سمجھ کر اگر یہ میرا کام تجھے پسند ہے تو اس مصیبت سے اس پریشانی سے نجات دے دے. نبی فرماتے ہیں اور چٹان نے حرکت کی اور راستہ بن گیا تھوڑا سا. کون بنا رہا ہے راستہ؟ اللہ جی اللہ. کون بنا رہا ہے؟ اللہ. تیسرا اٹھا تو اس نے کہا میرے مالک الملک میں بھی ایک عمل کیا ہے, تیری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا ہے. میری اپنی چچا کی بیٹی میں اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے اور اس نے کچھ ڈیمانڈ کی کہ اتنی رقم دے دے, میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا. جس وقت ہم دونوں گناہ کے لیے بالکل تیار ہو گئے, ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی, اس نے ایک جملہ کہہ دیا, دیکھ خدا سے تو ڈرنا. کیا کہا؟ خدا سے تو ڈرنا. جس نے یہ زندگی دی ہے, جس نے وجود دیا ہے, جس نے یہ طاقت دی ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا. میری مجبوری سے تو کیا فائدے اٹھا رہا ہے؟ بس جب اس نے یہ بات کہی کہ خدا سے ڈر, مالک سے ڈر, پیدا کرنے والے سے ڈر, او نوجوانا وہ کہنے لگا اللہ اس کے اس جملے کی وجہ سے میں نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا اور پیچھے ہٹ گیا. میرے مالکا اگر یہ تیری رضا کے لیے ہوا ہے تو ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے یہ جملے کہے تو اللہ نے چٹان کو اٹھایا اور راستہ صاف کر دیا. اس لیے جب پریشانیاں آ جائیں, پریشانیاں آ جائے آتی ہے, مشکل آ جائے آتی ہے, رجوع کس کی طرف؟ اللہ. بولو رجوع کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. لیکن کس طرح رجوع کرو؟ قرآن پڑھ کے رجوع کرو. کس طرح رجوع کرو؟ نماز پڑھ کے رجوع کرو. کس طرح رجوع کرو؟ زکوٰۃ ادا کر کے رجوع کرو. کس طرح رجوع کرو؟ بیٹیوں کا حق ادا کر کے رجوع کرو. کس طرح رجوع کرو؟ بہنوں کا حق ادا کر کے رجوع کرو. کس طرح رجوع کرو؟ ماں باپ کا حق ادا کر کے رجوع کرو. کس طرح رجوع کرو؟ حرام خوری کو چھوڑ کر رجوع کرو. کس طرح رجوع کرو؟ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رجوع کرو. پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. ایسی صورت میں جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی, اس مانگنے والے کی مانگ کو میں پورا کر دیتا ہوں کیونکہ پورا کرنے کی قدرت ہی مجھ کو ہے. اس لیے مانگ اس سے جو کسی سے نہ مانگے, اور مانگ اس سے جس کے خزانوں میں سب کچھ ہو. اس سے کیا مانگتا ہے جس کے خزانے اپنے ہی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق نصیب. یہ دونوں باتیں, ایک قرآن نے ہمیں کیا کہا, قرآن نے ہمیں کیا کہا, ولی نے بتلایا رب کو رسول کو راضی کرنا ہے, ذات سے رب کو راضی کرنا ہے, عبادت سے مخلوق خدا کو راضی کرنا ہے, خدمت سے. بس یہ باتیں اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا سے ہی ملے کسی بیان نہ کر سکتے. چلو درود پڑھ کے دعا کریں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت